اللہ 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 ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 193ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، سورہ بقرہ کی آج ہم دو آیات یعنی آیت نمبر 238 اور 239 کی تفسیر پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یعنی مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً درمیانی نماز یعنی نماز عصر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو، اور نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور باادب کھڑے رہا کرو۔ اگر تم دوران جہاد خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار ہر صورت نماز پڑھ لیا کرو۔ پھر جب تم کو امن حاصل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا ہے، جس کا تمہیں قبل ازیں علم نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، یعنی حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص طور پر درمیانی نماز کی، اسے پڑھنا نہ بھولو۔ حافظو کے معنی آتے ہیں حفاظت کرو، نگہداشت کرو، دوام اور تواتر کے ساتھ۔ علی الصلاۃ کے معنی اگر دیکھا جائے تو اوپر تمام نمازوں کے یعنی تمام نمازوں کو ترتیب اور تواتر سے ادا کرتے رہو۔ والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور پر درمیانی نماز۔ والصلاۃ الوسطی، اس درمیانی نماز سے کیا مراد ہے، یہ اصل سوال ہے۔ اکثر ائمہ تفاسیر نے نماز عصر مراد لی ہے، اور یہی معنی ابن جریر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ صحابیوں میں، اور قتادہ و ضحاک تابعین میں، اور امام ابو حنیفہ اور امام نقعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ عصر کی نماز سے مراد لیا گیا ہے۔ غزوہ خندق میں نماز عصر مصروفیت کی بنا پر قضا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شغلونا عن الصلوات الوسطی صلاۃ العصر، یعنی دشمنوں نے ہمیں صلاۃ وسطی میں مصروف رکھا یعنی صلاۃ عصر سے، پھر آپ نے تاخیر سے مغرب اور عشاء کے درمیانی وقفے میں اسے ادا فرمایا۔ اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کاروباری چہل پہل کا انتہائی مصروف وقت ہوتا ہے، اور بسا اوقات مال و دولت کی ہوس میں اکثر بندے یاد الہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان بہت تھوڑا وقت رہ جاتا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، یعنی اور کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے حضور ادب سے۔ وقوموا کے معنی اور کھڑے ہو جاؤ للہ، اللہ کے لیے یعنی اس کی بندگی اور عبادت کے لیے۔ قانتین کے معنی عجز و خشوع اختیار کرنے والا بن کر۔ کائنات کی ہر چیز خالق کائنات کی اطاعت و فرما برداری میں جھکی ہوئی ہے۔ 30ویں سورہ روم کی 126ویں آیت میں ارشاد ہے وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یعنی تمام مخلوقات ہستی اس کے حضور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اطاعت کا التزام کیے ہوئے ہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس کے لیے تو رب کائنات کے آگے عاجزی و خاکساری بدرجہ اولا لازم ہے، اور نمازوں میں عاجزی کرنے والی ہی فوز و فلاح سے ہمکنار ہوں گے، جیسا کہ 23ویں سورہ مؤمنین کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا گیا قد افلح المؤمنون
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی یقیناً فوز و فلاح سے ہمکنار ہوئے وہ ایمان والے جنہوں نے اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا، اور نمازوں میں جو کچھ پڑھتے ہیں اس پر غور و فکر کرتے رہیں۔ پھر نمازوں کی حفاظت کے بارے میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق 24ویں سورہ نور کی 37ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی ہے، یعنی دوران تجارت بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ان کی دلوں میں سمایا رہتا ہے، اور جو ہی مؤذن کی صدائے دل نواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، سب کام چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اپنے مولا و مالک کے در پر حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو نمازوں کی حفاظت کہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے پہلے نکاح و طلاق کے مسائل بیان ہو رہے تھے کہ نمازوں کی حفاظت کا بیان شروع ہو گیا۔ اس پر صاحب تفہیم القرآن لکھتے ہیں، قوانین، تمدن و معاشرت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس تقریر کو نماز کی تاکید پر ختم فرماتا ہے، کیونکہ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، نیکی و پاکیزگی کے جذبات اور احکام الہی کی اطاعت کا مادہ پیدا کرتی ہیں اور اسے راستے پر قائم رکھتی ہیں۔ یہ چیز نہ ہو تو انسان کبھی الہی قوانین کی پابندی پر ثابت قدم نہیں رہ سکتا، اور آخرکار اسی نافرمانی کی روح میں بہہ نکلتا ہے جس پر یہودی بہہ نکلے۔ پھر آگے فرمایا گیا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یعنی پس اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ یا سوار جس حال میں بھی ہو نماز ادا کر لو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، یعنی اگر عام قاعدے کے مطابق نماز با جماعت میں کسی دشمن کی طرف سے خوف ہو، اسلام کے روزانہ 5 وقتہ یہ پریڈ یا دربار الہی میں حاضری اس درجے اہمیت رکھتی ہے کہ بالکل معاف عین حالت جنگ میں بھی نہیں ہوتی۔ محافظت صلاۃ کا حکم بہرحال خطعی اور دائمی ہے، ترک نماز کی اجازت اس خطرے کے حال میں بھی نہیں، البتہ رعایت ماحول کی پوری گنجائش دوسرے موقعوں کی طرح اس محل میں بھی رکھتی گئی ہے۔ اگر حالات کچھ نرم ہو تو میدان جنگ میں جماعت کا اہتمام بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں تو کہتے ہیں کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں 1 رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہے، نماز نہ پڑھے۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھ چکے تو سرک کر پیچھے چلے جائے، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ 1 رکعت پوری کر لے تو ان کی بھی 2 رکعت ہو گئی، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے پیدل یا سواری پر رہ کر نماز ادا کر لے، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف۔ امام مالک کہتے ہیں کہ نافع نے کہا عبداللہ ابن عمر نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب التفسیر میں جو ہے اس کا حوالہ دیا گیا ہے تیسیر القرآن کے ذریعے سے۔ ناظرین گرامی، آگے فرمایا گیا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، یعنی پس جب امن میں آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، نماز پڑھو جیسا کہ سکھلایا اس نے تم کو، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یعنی اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ کما کے معنی جیسا کہ علمکم، سکھلایا اس نے تم کو، یعنی جس طرح اس نے خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نماز کو پڑھنا اور اسے قائم کرنا سکھلایا، اس طرح نماز کی ادائیگی کیا کرو۔ معلوم تکونوا تعلمون، یعنی جو کہ تم اس سے قبل نہیں جانتے تھے۔ معلوم کے معنی آتے ہیں جو نہیں، تکونو تھے تم، تعلمون جانتے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل تمہیں ان باتوں کا علم نہیں تھا، جیسا کہ تیسری سورہ آل عمران کی 165ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، عقل و نظر اور علم و عمل کی پاکیزگی عطا کرتا ہے، اور انہیں کتاب و حکمت، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور آپ کی تشریف آوری سے قبل یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ناظرین گرامی، ان آیات مبارکہ کی حکمت و بصیرت پر اگر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے تو بات سامنے آتی ہے کہ نماز اور معاملات زندگی میں ایک گہرا رابطہ ہے۔ وہ لوگ جو
نماز تو باقاعدگی سے ادا کرتے مگر گھریلو معاملات میں ان کا رکھ رکھاؤ اچھا نہیں ہوتا، وہ گویا کہ نماز کی حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ نماز محض روحانی ریاضت ہی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق ہمارے اخلاق اور اعمال سے بھی ہے۔ اور پھر دن رات میں 5 نمازوں کی حفاظت سے، یعنی انہیں پورے سوچ اور شعور سے ادا کرنے پر ہمارا نہ صرف اپنے خالق و مالک سے مضبوط رابطہ قائم رہتا ہے بلکہ اس کی رحمتوں اور نوازشوں کو اپنے دامن میں سمیٹتے ہوئے اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق بھی ملتی رہتی ہے۔ بندے مومن کے لیے نماز اس کی روحانی غذا اور قلبی جلا یعنی روشنی کا ذریعہ ہے۔ اس کی تاکید اس قدر ہے کہ حالت جنگ میں بھی اسے ترک نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ عام زندگی میں، کیونکہ اسے اپنی طاقت اور ساز و سامان پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور مدد پر ناز ہوتا ہے، اور حالت خوف میں بھی اسی کے سہارے کا متلاشی رہتا ہے۔ قربان جائے اسلام کی سحر اور پاکیزہ تعلیمات پر کہ حالت خوف میں نماز کو کتنا آسان بنا دیا گیا ہے۔ پیدل یا سواری پر چند لمحات میں اپنے رب سے لو لگا لیجئے، آخر 2 رکعت ادا کرنے میں کتنا وقت درکار ہے، مگر اس کا فائدہ بے کرا اور جزء لامحدود ہے۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔